ایک بات جو صرف اور صرف سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ہے، یہ ہے کہ آج بھی پوری روئے زمین پر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ وہ واحد سلسلہ ہے جسے آج بھی براہ راست حضور جانے جانا کی تربت سے فیض مل رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے اگر خود آج بھی وہ آپ کے سینے سے صدیق اکبر کے سینے میں اور پھر وہاں سے پوری زمین، یہ فقیر کا چیلنج تھا مرزا جیلمی کے لیے۔ میں نے عرض کیا تھا صرف چورا شریف آ کے بیٹھ جاؤ، رب تمہیں ہدایت دے دے گا۔ اب جو جملے عرض کرنے لگا ہوں خطبے میں، یہ ڈاڈے ہیں تو اس لیے ان میں کوئی پریشان نہ ہو۔ ظاہر ہے صاحب صدر میر کارواں، قافلہ سالار محبت اور عشق، پیر طریقت، خادم شریعت حضور قبلہ پیر سید احمد محمد شاہ صاحب آپ کو جلوہ فرمائیں۔ اور نقش بندی بغیرت نہیں ہوتا، اور بغیرت نقش بندی نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں میں نسبت تباین کی ہے۔ اگر کوئی بات غلط کروں گا تو کاٹ ادھروں میں نے چانڈ ضرور پائے گی۔ نقش بندی ہے نا، اس میں لحاظ کسی کا نہیں ہوتا۔ اور یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو، جو کہ ابھی حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے تھے، تو بارگاہ رسالت کے حوالے سے انہوں نے ذرا ہلکی گل کر دیتی، تو صدیق اکبر نے اپنے پیو نو اتنے زور دی چنڈ ماری کہ پیو زمین تے ڈے پیا۔ اسباب النزول میں امام واحدی نے لکھا ہے، بارگاہ رسالت میں طلب کر لیا کہ عرض کیا گیا جی یا رسول اللہ تسی آکھیا اوف نہیں کہنا، تو صدیق اکبر نے تے چنڈ مار چھڑی۔ تو صدیق اکبر نے جو جملہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور واللہ لو کان عندی سیفا لقتلتو، حضور میں چنڈ تاں ماری میرے کو تلوار کوئی نہیں سی، جے تلوار ہوندی میں توڑ لا کے رکھ۔ سبحان اللہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ۔ تو خطبے کے کچھ جملے اس پہ پریشان نہ ہوئیے گا، ذرا ڈاٹے سے مگر پریشان نہ ہوئیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَبِيَّنَا وَرَسُولَنَا وَحَبِيبَنَا وَطَبِيبَنَا وَشَفِيعَنَا وَنَصِيرَنَا وَحَرِيصَنَا وَرَؤُوفَنَا وَغَفُورَنَا وَجَوَادَنَا وَصَلَاتَنَا وَحَجَّنَا وَقِبْلَتَنَا وقرآننا وبرهاننا ومصحفنا وأيوبنا وداودنا وسلماننا وياسيننا وطاسيننا وحاميمنا ونصيرنا وحفيظنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وباقرنا وصادقنا وكاظمنا وزيننا سبحان اللہ وحسيننا وحسننا وعلينا وأعلانا وأولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد
فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں۔ یہ باز سنگی ذکر کرتے ہو نا، وجدانی کیفیت میں ہوتے ہیں تو اس کو جاں باز کہتے ہیں۔ پونے 1500 سال بعد یہ تسی فیض آباد انج اچھل کے نعرے لاندے ہو، تسی کی سمجھتے ہو صحابہ نے انج نعرے نہیں لائے ہونے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں میں تن دستا، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی جرت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، جس نے حق عاشقی کا ادا کر دیا، ایسے سعد کی سعادت پہ لاکھوں سلام۔ چورا شریف کے جملہ شہزادگان بالخصوص رونق بزم اور صدر بزم حضور قبلہ پیر سید احمد محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ونفعنا اللہ تعالی بہ فی الدارین ومتعنا اللہ تعالی بطول حیاتہ واطال اللہ عمرہ، اور دیگر سادات کرام اور تمام غیرت مند سنی حضرات اور غیرت مند بریلوی حضرات، اوکھے دور چو لنگ رہے ہیں جی، جدھر جاؤ کوئی نہ کوئی فتنہ، کوئی سلپ ہو رہا ہے، کوئی تلک رہا ہے، کوئی شک دے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ کی وجہ ہے جی؟ ایک کوئی وجہ ہے جی، جیدی کنڈ مگر سائی نہیں ہونگے نا انہوں علم نہیں بچا سکے، بس بس جیدی کنڈ خالی ہوئے گی نا اور رگڑیا جائے گا۔ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی کتاب الابریز جس کے ساتھ اعلیٰ حضرت شریف کا بھی لفظ ذکر کرتے ہیں، خود فرماتے ہیں، شیخ عبدالعزیز فرماتے ہیں اگر میں ایک پاؤں اٹھا کر حضرت کی موجودگی میں پاؤں اٹھانا بے ادبی سمجھتا ہوں، بتانے کے لیے بھی بے ادبی سمجھتا ہوں، خود فرماتے ہیں ایک پیر چکے میں اجی رکھدا نہیں ہے ساری زمین مک جاندی ہے، ایک پیر۔ فرماتے ہیں اتنا بڑا امام عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں اس وقت تک بندہ فنا فی الرسول نہیں ہو سکتا جدوں تک فنا فی شیخ نہ ہو جائے، جڑا مرشد تک نہیں پہنچ سکیا اور رسول اللہ تک کیوں پہنچ سکتا ہے؟ مرشد تک تو پہلے پہنچے نہیں۔ اور یہ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقشبندی نہیں ہے، یہ ان کا یہ حال ہے، ایک پاؤں اٹھائیں تو کائنات سمٹ جاتی ہے۔ باقی مسئلہ رہ گیا نقشبندیوں کا، تو نقشبندیہ عجب قافلہ سالاران، یہ عجیب لوگ ہیں یہ، مثلا عجیب کس طرح ہے، کہنے تو فلانا اتنا ذکر، تو 5000 وری ذکر کرنے، اپنی طرف نہیں آنے دیتے۔ پیر ہوتا ہی وہ ہے جو کہے آگے چلو۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت قبلہ امیر المجاہدین کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی عام کام، عام بندے کا تو کام ہے ہی نہیں ہے، جڑا جنے دا پتر ہوئے گا وہی بابے دے نال کھڑا ہو سکتا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک ختم نبوت
زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد 50,000 سال الٹے لٹک کے عبادت کر لیے نا کسی نو 50,000 سال زندگی مل جائے تے سید کوئی بھی نہیں بن سکتا نا عبادت دے نال سید نہیں بن سکتا لیکن لکھاں تے کروڑاں تے ارباں تے خرباں سلام انہاں سادات نو جنہاں نے کیا بغیرت فقیری نہیں کران گے میدان ہی چاہ کے حضور دی عزت تے پیرا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور قیامت تک اے بھی گل یاد رکھنا قیامت تک جڑا بندہ ختم نبوت دے گل کرے گا یا رسول اللہ دی عزت دے گل کرے گا اوہی بندہ ہوئے گا جدی کنڈ مگر صدیق اکبر دا ہاتھ ہوئے گا حق نعرہ رسالہ رسول اللہ سید چنائیہ جا کے نعرہ رسالہ رسول اللہ لوگوں کو ناموس سے میں کہتا ہوں جس آستانے پر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگ جائے نا اس آستانے کو نہ تو رفضی کہا جا سکتا ہے نہ خرجی کہا جا سکتا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ سنی اور اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا سنی کون ہے آپ نے فرمایا پہلے ایک جملہ سن فرمایا پوری کائنات میں حضور جیسا مرشد کوئی نہیں اور ابو بکر جیسا مرید کوئی نہیں سنی وہ ہے جس کے دل میں یار غار کی بھی محبت ہے اور حیدر کرار کی بھی محبت سبحان اللہ سبحان کہتے ہیں ہم بھی علی علی کرتے ہیں میں نے کہا تم بھانگ پی کر کرتے ہو ہم زبانوں کو پا کر کے علی علی کرتے ہیں نعرہ آپ بیٹھے ہوئے پہلوانوں کے شہر میں تو پہلوانوں کے شہر میں ناریاں نہیں لگائی جاتی نعرے لگائے جاتے ہیں توجہ ایک منٹ بیٹھے نعرہ حیدری کم از کم میں لگاتا ہوں میں نجف شریف میں جا کر نعرہ حیدری لگاتا ہوں ہمارے سر کے اوپر جو بال اگے ہوئے یہ اہل بیت کا صدقہ ہے علم ان کے گھر کی لونڈی ہے عرفان ان کے گھر کی بکھری ہوئی چیز ہے حضرت امام موسیٰ کاظم باب الحوائج امام موسیٰ کاظم فرمانن جدی پوری دنیا گل نہ سنی جائے سانا کے دس سے سائیوں کو پوری کروانا ساڑا کام میں سبحان اللہ امام موسیٰ کاظم سے کسی نے پوچھا حضور جڑا بندہ سید زادے نال محبت کر لوے رب انہوں آخرت اچ کی دے گا فرمایا آخرت بڑی دور دی گالے اے پوچھ جڑا سیدہ نال محبت کرتا ہے رب انہوں دنیا اچ کی دے گا انہیں عرض کیتا حضور دنیا اچ کی ملے گا فرمایا جڑا بندہ سید زادے نال محبت کرتا ہے موسیٰ کاظم کہہ رہے ہیں اور یہ موسیٰ کاظم وہ ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت سیدی پاک نے لکھا 9ویں جلد صفحہ نمبر 133 پر فرمایا جڑا پاگل کدرے بھی نہ ٹھیک ہو رہا ہوئے انہوں انہوں دا نام پڑھ کے پھوک مار دے اللہ انہوں شفا عطا فرما دے گا مرزا جیلمی کہنے لگا ان کے نام میں اتنی برکت کہاں آ گئی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصحاب کہف کے نام گھر میں لگاؤ تو آگ نہیں لگتی اور کہاں اصحاب کہف کہاں اہل بیت مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ حیدریم مستم قلندرم بندہ مرتضی علی ہستم ہم مولا علی کے ملنگ ہیں ہم مولا علی کے ملنگ ہیں لیکن مسجد نبوی کا امام صدیق اکبر کو مانتے ہیں ہم حب علی کے جام پیتے ہیں مگر بغض معاویہ کے پیمانوں میں کبھی بھی نہیں پی ہے عقیدہ وہ نہیں ہوتا جو بتانا پڑتا ہے عقیدہ وہ ہوتا ہے جو چہرے سے نظر آ جاتا ہے جدے چہرے تے نور نہ ہوئے اور وہ کہے جناب میں نے بڑا دین کا کام کیا ہے چہرے تے نور نہ ہوئے سمجھ لینا ہے تے دل دے اندر صدیق اکبر دی قدورت موجود ہے آج کوئی پنڈی میں بیٹھ کر کوئی بلوچستان میں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر بیٹھ کر صدیق اکبر کے خلاف بھونکتا اور کہتا ہے کہ صدیق کے وارث کوئی نہیں اور نہیں رسول اللہ نے اپنے پہلو میں سلایا اس لیے ہے فرمایا جتھے یارے غار نو سلایا ہے ایتھے کالیاں دیا گالے نہیں آندیا سنیاں دا درود و سلام آندا ہے لو جناب نعرہ حیدری کی آواز اس کا میں قائل ہی نہیں ہوں جس طرح کہ آپ نے لگایا ویسے نقشبندی ذکر
اکثر نقشبندی ذکر خفی کرتے ہیں، لیکن چند باتیں ایسی ہیں اگر چاہتے ہو کہ آپ کے لطائف کبھی رکیں نہ تو آپ لبیک کا نعرہ لگایا کرو، کبھی آپ کے لطائف رکیں گے نہیں۔ اور باقی مسئلہ رہ گیا نعرہ حیدری کا، ایک ٹلا لانا ہی نہیں ہے، ادھے کرنٹ رب نے رکھے اسی کی کریے، تو کم از کم اتنی آواز پہلوانوں کے شہر میں بیٹھے ہو یا تو نام بدل دو شہر کا، تے جے نام نہیں بدلنا نے تے پھر آوازاں جیڑا آیا اپنے واسطے ہو نہ بولے، نعرہ حیدری دی آواز کم از کم نجف تک جائے، تاکہ ساری دنیا کے وہ لوگ جو کہتے ہیں علی ہمارے ہیں اور اسی علی دا نعرہ لانے ہیں، انہوں نے پتہ چل جائے علی اہل سنت کے ہیں اور اہل سنت علی کے ہیں۔ نعرہ بارگاہ جلدی جلدی دعا قبول بھی ہو جاندی ہے، جیڑا حضور دے نام تے نہ بولے، مولا علی دے نام تے نہ بولے، وہ دی زبان دی سن لوڑ بھی کوئی نہیں، وہ کدھرے ہور جائے، کم از کم آواز۔ ابھی تو گجرا والا سے باہر نہیں گئی، ابھی تو یہ لگوا رہے ہیں، ابھی میں نے لگوانا ہے جی نعرہ حیدری، تگڑے ہو کے بولو، مولا علی دا نعرہ لان واسطے مان ایک اور باپ ایک ہونا چاہیے، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، ایسے مزاج ہوتا ہے۔ بیٹھے جے تاڑی چپ سانو لے ڈبی، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو رفضیوں کی رکھوالی ہے۔ لوگ کہتے ہیں سنی اہل بیت کا ذکر ہی نہیں کرتے، کون کہتا ہے سنی اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے؟ بیٹھ جو بھائی، بیٹھ جو، سرکار کا حکم ہے، بیٹھ جو جلدی جلدی، بیٹھ جو بھائی، بیٹھ جو، بیٹھ جو، سارے بیٹھ جو، حضرت صاحب کا حکم ہے، تمام دوست بیٹھ جو، بیٹھ جو بھائی۔ بغیر حب علی کے جنت نہیں ملتی، بے شک بغیر حب علی کے جنت نہیں ملتی۔ وہ جو انداز ان کا ہوتا ہے وہ انہی کا ہوتا ہے، وہ اچھا اے ویسے کسی نو خوش ہو کہ لات مار چھڑن اللہ انہوں ولی بنا چھڑ دا ہے، سبحان اللہ، بے شک بے شک، کوئی شک انہاں دیاں کنالیاں جڑیاں تو ہوندے نا جی، ایک کنالیاں تو ہون والے انہوں پتہ ہوندا ہے، اے نبض نہیں پھڑ دے، رفتار ویک کے داس چھڑ دین، حضور فلانے نو فلانی بیماری لگی ہے، ہیں بڑے عجیب، نقشبندی عجب قافلہ سالار یہ عجیب لوگ ہیں، اپنی طرف لگاتے ہی نہیں، کہیں اور لگاتے ہیں، اور پھر بھی کوئی بندہ انہاں دا پلو نہ چھڑے کہندے تو میرے پیچھے آندا جا آندا جا آندا جا آندا جا آندا جا۔ ایک وقت آتا ہے جو ان کے پیچھے لگا رہتا ہے، کہتے ہیں اکھاں کھول رسول اللہ تیرے سامنے جلوہ کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عجب قافلہ ساران، عجب قافلہ سالار، عجب قافلہ سالار، تگڑے ہو کے حضور نال پیار کرنا ہے جی، تے انے واہ کرنا ہے جی۔ انے واہ دا مطلب کی ہے جی، حدیث نمبر فلاں تے چھاپا تے دلیل نا انے واہ دا مطلب ہے کی ہے، اوئے ملا نا علمہ وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سا، نا علمہ وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو۔ یہ قریب ہے نا جی، یہ کمینے جیلم والے تو یہ نہ کہیں کہ بخاری دی حدیث نہیں پڑھی، بخاری کی حدیث پڑھنے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ پڑھو بخار میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایک پڑھو تو بخار ختم ہو جاتا ہے۔ جڑے طریقے نال بخار ختم ہوندے ہیں، او دے واسطے ضروری ہے کہ اعلیٰ حضرت کو لو ویکسین لوائی ہوئے، اعلیٰ حضرت ویکسین سینٹر ہے بریلی شریف میں، ویکسین لواؤ۔ اعلیٰ حضرت 28 دنوں بعد دوسری ڈوز نہیں لاندے، کیونکہ زندگی دا کی پتہ ہے، ایک کو دوویں ڈوزاں کٹھیاں لاندے ہیں، تے ایتھے بھی نہیں لاندے، لاندے بھی دل دے اتے ہیں، تے جدوں دو ڈوزاں کٹھیاں لگ جاندی ہیں نا تے ڈاکٹر بھی پوچھتا ہے کی حال ہے تیرا، اعلیٰ حضرت بھی پوچھتے ہیں کی حال ہے تیرا، تے جدوں دو ڈوزاں کٹھیاں لگ جاون تے اعلیٰ حضرت پوچھتے ہیں کی حال ہے، تے بندہ کہندا حضور لائیاں ڈوزاں تسی دو ہیں، پہلی دا نام حب اہل بیت ہے، دوسری دا نام غلامی ہے صحابہ۔ رسول اللہ، رسول عشق محبت، عشق محبت،
आला हजरत को लो अल्लाह दे फजलो करम नाल तनु कोई लैके जा नहीं सकता वैसे लेकिन एक हदीस असी की असी तो खाली उठ के नारा ला छड़िया ना साहबा ने जड़ी मोहब्बत की असी उत्थे पहुंच ही नहीं सकते बुखारी शरीफ की एक हदीस जनाब चैलेंज है पूरी दुनिया के गैर आले सुन्नत को दिलों पढ़ लवन तो सुबह तो पहले पहले बरेलवी हो जाएंगे दिलों पढ़ लवन हाँ दिलों पढ़ लवन हदीस पाक जी उसूल बरकत के लिए जी हजरत अबू मामर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं सालना खब्बाबन रदी अल्लाह ताला अन्हु वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रउ फी ज़ोहरि वल असर क़ुलना नाम क़ाल बिमा कुंतुम तारिफून ज़ालिका क़ाल बिइज़्तिराबि लिह्यतिही रवाहुल बुखारी सुबह तो लैके शाम तक उन्हें कमरा ते कैमरा रखा मैं कहा पुत्र पेड़ पाना ही ते मैदान ही छाना लग पता जाए सारे मौलवियों के छोटे छोटे क्लिप काट के लगाता है कहता बाकी सारे मैं पूछ लवांगा जेड़े बाबे रिजवी दे शागिर्द ने मेरे काबू च नहीं आ सकते मैंने कहा मैदान में आ पड़ा फलक को दिल जलों से काम नहीं काट के ना रख दे तो मुमताज नाम नहीं पता नहीं तो किथों हदीस पढ़ी है तो किथों बुखारी पढ़ी है हजरत किबला अल्लामा मौलाना मोहम्मद अबू बकर साहब जहाँ तशरीफ फरमा है मैं हल्फन कहता हूँ जब हमारे उस्ताद हमें बुखारी पढ़ाते थे हमें यूं लगता था हम 1400 साल पीछे जा चुके हुए हैं तू कहीं बुखारियां लोगों को पढ़ते हैं लोगों को हुजूर दा बेअदब बना रहे हैं असल में इल्म की भी दो किस्में हैं अल इल्मु इल्मान इल्म मिनल किताब व इल्म मिनल जनाब एक इल्म होवे जड़ा किताब तो लभदा है पढ़ के बंदा मौलवी गुलामुल्लाह बनता है तो जड़ा इल्म जनाब तो लभदा है पढ़ के बंदा मेहर अली शाह बनता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इल्म की भी दो किस्में लो जी एक ही हदीस और अपनी बात खत्म अन्नेवाह करनी मोहब्बत जी अन्नेवाह का मतलब है 24 घंटे 24/7 हाँ 24/7 रात को साइया ने 1 बजे बुलाया तो क्या जी आ गया जी हुजूर आ गया जनाब आ गया जी ए बुखारी शरीफ की हदीस है बिल्कुल शुरू दे सफ़ियां दे अंदर है जनाब हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला नु दे शागिर्द हजरत अबू मामर कहंदे ना सी उस्ताद जी को एक सवाल पूछया उस्ताद जी ये दसो कि हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिदों पेशी दी ते दीगरी दी नमाज पढ़ांदे सन इहदे कुरान पढ़दे सन ये सिर्री नमाजन दो इमाम उची आवाज में कुरान ते किरात ते सूरह फातिहा नहीं पढ़ता मगर सहाबा जमा का सीगा कुल ना प्लूरल है सिंगुलर नहीं है सारे ने क्या हाँ पढ़ते सर उनका बीमा कुंतुम तारिफून ज़ालिका तन के में पता चल जाता सी कि पेशी दी ते दीगर दी नमाज दे अंदर हुजूर पुर नूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरात कर रहे हैं फातिहा ते नाल कुरान पढ़ रहे हैं अगो जड़ा जवाब दिता आशिकाना ये जबरो कहर नहीं ये इश्क मस्ती है कि जबरो कहर से मुमकिन नहीं जहां बानी सिद्के खलील भी है इश्क सब्रे हुसैन भी है इश्क मारकाए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क वो किसी ने इश्क को पूछा तू है कि वो कहने लगा ना इसमम न जिस्मम न ईनम न आना ना मेरा कोई ना है ना मेरा कोई जिस्म है ना मैं इधर की बात करता हूँ ना मैं उधर की बात करता हूँ ना मैं चुन के करता हूँ ना मैं चुना के करता हूँ लेकिन अगर तू पूछना चाहते मैं कौन हाँ ते अमीरुल मुजाहिदीन को ले जाके पूछते नु 10 सेकंड के मैं कौन हाँ लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नहीं तो आपके शेख करीम तो आयात हैं कि जो हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पुर अनवार पर उर्स करते थे इनसे पूछ लें इशक क्या होता है ये भी आपको समझा देंगे इशक क्या होता है खड़का के ना रखा तो फिर दसना ये जितने बंदे बैठे हुए हैं ये जितने बंदे बैठे हुए हैं इन्होंने बंदे का पुत्र किने बनाया इन्होंने हक बसो ना जिन्ने बंदे बैठे तनु बंदे का पुत्र किने बनाया चूड़े वाले ने सुनो जी असा नेकां दी महफिल चूं राज पाया असा नेकां दी महफिल चूं राज पाया कि बंदे ने बंदे नू बंदा बनाया बंदे ने बंदे नू बंदा बनाया न तख्तो ताज में है न लश्करो सिपा में है जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है
انہوں نے پوچھا جی تانوں کہ میں پتہ چل جاندہ سی جی پیشی تے دیگر، اس کا جواب وہ یہ بے ادب کیسے دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب سنی کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں چلے آپ سنی تو لکھتے ہیں، بریلوی کیوں لکھتے ہیں؟ میں نے کہا بریلوی کا معنی ہوتا ہے حلالی، اس لیے لکھتے ہیں، اور کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیا ہوا جی ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے؟ تو پھر سورہ کافرون کو نکالو گے قرآن سے؟ سورہ منافقون کو نکالو گے؟ دل آزاری ہوتی ہے۔ سنو جی نقشبندیوں کا تاجدار حضرت مجدد الف ثانی شارح سبع مسانی، نہ دکھ رہے نہ پریشانی قیوم زمانی۔ حضرت مجدد پاک سے کسی نے پوچھا حضور جی میں چاہنا میں حضور دی محبت بڑا ہی اگے ٹر جاؤں گا، میں نو بڑا مقام مل جائے۔ آپ نے فرمایا تو حضور دے دشمنوں نال نفرت کر، رب تینوں اپنے حبیب دی محبت عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھتے تو ہیں کہ حضرت جب قبلہ خود گفتگو کرتے ہیں تو کوئی رہندا ہے بد مذہب جنوں ڈانگا نہ پھیریاں ہوا۔ بات یہ ہے لوگوں نے مرید بچائے، لوگوں نے مرید بچائے اور انہوں نے عقیدہ بچایا۔ بے شک بے شک لوگ مشکل آنے پر امیر المجاہدین کو چھوڑ گئے، انہوں نے کہا کہ جس شاخ کے ساتھ ہم شروع سے رہے آخر تک اسی شاخ کے ساتھ انشاءاللہ۔ جنہ یار خرید نہ کیتا مل بھی ہونے پلے، یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا۔ خدا دی قسم لطف آ جانا ہے، باقی تے حساب کتاب دیتے میں نے پتہ کوئی نہیں ہے، ایک ادو ہونا ہے، لیکن اتنا میں ضرور پتہ ایمان ہے اپنے سائیاں تے ایک آواز آنی ہے کہ حساب کتاب بعد ہی چوئے گا، پہلے لبیک والے نو ساڑھے قدمہ ہی تے بٹھاؤ نا۔ سبحان اللہ۔ اور جاتے جاتے یہ بات عرض کرتا چلوں، امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت نظام الدین والاولیاء محبوب الہ سے پوچھا حضور جڑے بندے محبت کر دیں انہوں نے آزمائشاں کیوں آن دیا، پرچے کیوں کٹتے ہیں، چھاپے کیوں پڑتے ہیں، فرجیں کیوں توڑی جاتی ہیں، دروازے کیوں توڑے جاتے ہیں، آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ امیر خسرو نے حضرت نظام سے پوچھا، اور یہ وہ نظام ہے کہ 7 بادشاہ آپ کے زمانے میں آئے لیکن میرے نظام کا نظام کوئی نہ بدل سکا، کسی بادشاہ دے نال آپ نے ہاتھ نہیں ملایا، فرمایا شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدھا ہوں۔ حضرت نظام نے فرمایا خسرو اے جڑے لوگ محبت کر دیں انہوں نے آزمائشاں تاں آندیاں تاکہ کام ظرف آدمی محبت کا دعویٰ کر سکے ہی نہ۔ عشق ہمت آ رہے دا کام ہے، یہ ڈھاڑے لوگوں دا کام ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا جی آپ کو کیسے پتہ چل جاتا تھا؟ اب جو عربی کے جملے اس سے تو اہل علم لطف اندوز ہوں گے، صحابی جواب دیتے ہیں، صحابی اور وابی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ صحابی کا جواب سنو، صحابی کا جواب سنو، صحابی نے کہا بی استراب لحیتی، چھوٹی چھوٹی بھی عربی آندی ہوئے گی انہوں سمجھ آ جائے گی، بی استراب لحیتی ہی۔ ان کا جی ترجمہ کریں کیسے پتہ چل جاتا تھا کہ پیشی تے دیگر دی نماز حضور جانے جانا قرآن پڑھ رہے ہیں؟ حضرت خباب نے کہا داڑھی ہلتی تھی ہمیں پتہ چل جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے لوگ پیچھے کھڑے ہیں، ان سے حلف لے لیں، میں کلام کر رہا ہوں میری داڑھی ہل رہی ہے، ان کو نظر نہیں آ رہی جی نظر؟ اچھا یعنی جو صاحب نظر ہے ان کو تو آ سکتی ہے نا، ویسے عام روٹین دے اندر امام 2.5 فٹ اگے ہوندہ ہے، مقتدی پیچھے ہوندہ ہے، تے اے مقتدی نو کہ میں نظر آئے گی کہ اگے امام دی داڑھی ہل رہی ہے تو بول بھی نہیں رہا۔ اب یہاں پر تو مولوی خشکا مولوی خشکو اور مولوی خشکی کو درد کلانج ہو جائے گا، تو میں نے کہا چاہتے ہو درد کلانج ٹھیک ہو جائے رضوی سوڈا پیا کرو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کیسے پتا چلتا تھا کہ داڑھی ہل رہی ہے؟ کیونکہ ہماری نمازیں ہم گجران والا میں ہوتے ہیں تو نماز میں پورا لاہور پھر آتے ہیں، صحابہ کی نماز یہ تھی تیر پھنس جاتا تھا، وہ کہتے تھے جدو نماز پڑھیں گے کڑ لینا۔ اب میں جسارت کر رہا ہوں صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے، امام عینی نے جہاں پر یہ جو جملے لکھے تو وہ اس لیے میں یعنی حدیث پاک کی ہلکی سی تشریح کے لیے عرض کرنے لگا ہوں۔ ان کا جی آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریف حرکت کر رہی ہے؟ سنو جی عظمت مصطفیٰ کو سمجھو، مقام مصطفیٰ کو سمجھو، سمجھنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نصیب ہو جائے تو کسی سمجھ والے کے در پر آ کر اپنی سمجھ کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کا جی حضور زور تے اثر دی نماز قرآن پڑھتے سے انہوں نے کیا پڑھتے
کرتے سن کہ جی تانوں کیویں پتہ چلدا سی؟ وہ کہنے لگے بھیسترا بھی نہیں آتی، عیسائیاں دی داڑھی شریف حرکت کر دی سی، پتہ چل جاندا سی۔ انہوں نے کہا تمہیں یہ کیسے پتہ چلتا تھا کہ حضور کی داڑھی حرکت کر رہی ہے؟ امام عینی نے جواب دیتا، کڑاکے کاٹ کے رکھ چھڑے، فرمایا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُرَاقِبُونَهُ فِي الصَّلَاةِ، ماضی استمراری کا صیغہ اس کو سمجھ آئے گا جس کی مت نہ ماری ہو۔ فرمایا ان کو اس لیے سمجھ آتا تھا کہ وہ نماز میں بھی اوکڑ کر حضور کے چہرے کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ حق نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ رسالت، رسول اللہ۔ سبحان اللہ کہ صحابہ کی نماز وہ ہے کہ عین حالت نماز میں عبادت خدا بھی ہوتی رہے، زیارت مصطفیٰ بھی ہوتی رہے، عبادت خدا بھی ہوتی رہے، زیارت مصطفیٰ بھی ہوتی رہے، راضی وچ رضا دے رہیے، راضی وچ رضا دے رہیے، ایدوں ود شجاعت کیڑی، ہر دم کریے ذکر ماہیدہ، ایدوں ود حکایت کیڑی، یار دے کوچے آئیے جائیے، ایدوں ود ریاست کیڑی، آزم یار نو ویندے رہیے، ایدوں ود عبادت کیڑی، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ رسالت، رسول اللہ، حیدری، حیدری، سبحان اللہ۔ نہیں آپ کی بات ہے، نہیں آپ کا یہ سب کچھ ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت سعید بن معلہ نماز پڑھ رہے تھے، حضور جانا نے آواز دی تو فرماتے میں جلدی نماز پوری کی تھی تے سلام پھیر کے تے گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں میں بلایا سی ادوں کیوں نہیں آیا؟ عرض کیا حضور نماز پڑھ رہا سا۔ فرمایا ساڑھے تو بغیر کڑیاں نمازاں۔ فرمایا سنیا نہیں ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، فرمایا میرا حبیب تمہیں بلائے تم رکوع کی حالت میں ہو، تسبیحاں پوریاں نہیں کرنیاں، رکوع جی میرے حبیب دی بارگاہ حاضر ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ لو جناب انہوں نے کیا جی تو اسی اوکڑ کے تو مولوی صاحب کہنے لگے اذا فات الشرط فات المشروط، استقبال قبلہ تو نہ رہا، کیونکہ جب چہرہ قبلے سے ہٹ جائے تو نماز تو ٹوٹ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا جب چہرہ قبلے سے ہٹ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہاں تو قبلے کے قبلے کو دیکھا جا رہا۔ سبحان اللہ۔ اے محبت انیواز، اچھا لبدہ کی انیواز محبت کریے۔ لاہور شریف دے اندر مسئلہ بیان کیتا، بابے نے میری بام پھاڑ لی، کہنے لگا کی لبدہ انیواز پیار کریے؟ میں کہا جی انے نے سڑک پار کرنی ہوئے کمیں کرے گا؟ وہ کہنے لگا جی نہیں کر سکتا۔ میں کہا جی کرنی پوے کمیں کرے گا؟ کہنے لگا سوٹی کھڑکائے گا تے نال کہے گا چنگی ماندہ پتر ہے تے میں نے کوئی سڑک پار کرا چھڑے۔ کوئی بندہ آئے گا ٹریفک روکے گا، سائیکل موٹر سائیکل گڑیوں والے نو ہاتھ کچا کر کے کہے اور رک جاؤ، وہ دی باں پھڑ کے تے پار کرا چھڑے گا۔ میں کہا تسی حضور نہ لننے واہ پیار کرو، دن قیامت ہوئے گا، ٹریفک اشردی ہوئے گی اور حسنین کریمین کے نانا چان ہوں گے وہاں پر۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، دن قیامت ہوئے گا، ٹریفک اشردی ہوئے گی، روکن والے سیدہ زہرا پاک دے بابا جان ہوں گے تے جے دی وہاں سائیں پھڑ لین تے پھر انہوں آگو کہنا تے پہے گا نا جی رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر۔ اے او گزریں گے جنہوں نے حضور نال وفا کی تھی اور پوچھیں گے اہل معاشر کے سرکار کہاں ہیں؟ سرکار کہیں گے وہ گناہگار کہاں ہیں؟ کوثر بھی کہے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ انہیں وہ ختم نبوت کے پہرے دار کہاں ہیں؟ سبحان اللہ۔ گل ختم تے نعرہ زندہ باد، زندہ۔ اور توجہ اور سارے میں لوا مانگا سارے نوار، اور میں نجف بھی گیا جی، کربلا بھی گیا۔ ساڑھے لاہور دی مثال ہے جنہیں لاہور نہیں ویکھیا نہیں جمیا۔ امام شافی فرماندے جنہیں بغداد نہیں ویکھیا بالکل ہی نہیں جمیا، جنہیں کربلا نہیں ویکھیا او کتے، ٹھیک ہے؟ تو کربلا بھی گیا ہوں، وہاں بھی اور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک ہی کام کیا جی، کوئی تسبیح نہیں، بس فرض مال ٹکرن جڑیاں لگ گئی ہیں لگ، صرف ایک کام کیتا ہے 11ویں شریف دا لنگر ٹکا کے کھا
ہاں اچھا لائن لگی ہوندی سی بڑی، وہ کھا کے تے آدھا کلومیٹر پھر کے پھر جا کے آتے ہیں، اور میرے سنگی مرید میں کہنے لگے پیر صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں کہا لنگر کھا رہے ہیں اور کی کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے اتنا زیادہ کیوں کھاتے ہیں؟ صحت کے مطابق کھائیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ میرے غوث دی 11ویں دا کمال ہے، جڑا کھا لوے نہ شیعہ رہ سکتا ہے نہ وابی رہ سکتا ہے۔ نجف شریف میں گئے مولا علی کی بارگاہ میں، وہاں کوئی کام نہیں کرتا تھا، آتے جاتے نعرہ حیدری لگاتا رہتا تھا، آتے جاتے نعرہ حیدری جی۔ لو جناب تے آواز کم از کم تڑی بغداد تے کاظمین تے بغداد کربلا تک جانی چاہیے دی ہے جی، سارے نعرے لواؤں گا سارے جی۔ تے جے اسی ڈنڈی نہیں مار دے تنو ڈنڈے بھی نہیں مارن دیا، ہاں دہن میں زبان۔ اچھا یہ بھی کوئی پوچھ سکتا ہے کہ ناروں سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ناروں سے بدر فتح ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ نعرہ دلیراں سے بن گونجتے، بن جنگلوں میں ہوتے، بن گونجتے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں حضور دے غلام نعرے لاندے سن تے بن ہنج جاندے سن، تے آج پھر یاداں تازہ ہونیاں چاہی دیاں نا جی۔ آج آلے بیت رسول آپ کے سامنے ہیں، ازی گھر بیٹھے ہوئی ہے نا تے اپنے بچے نو ہلانا ہوئے جھولے جتا تے چلی لائی ہوندی ہے نا تے نال پیرا نال چلی نو ہلاندے جاندے ہیں، یہ وہ ہیں جن کا جھولا جبریل ہلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں سیدزادوں سے محبت نہیں کرتے سنی، میں حدیث پاک عرض کرنے لگا، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جمع الجوامع میں لکھی، آپ نے فرمایا جڑا اہل بیت دے نال پیار یا جنوں اہل بیت دا عرفان نہیں نا، وہ دے شناختی کارڈ دے ہوتے جڑا تھلے والا نہ ہے وہ غلط ہے، وہ غلط ہے ہونا۔ واہ واہ ہائے 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 سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ۔ ہر ہوئے سید حضور دی عزت تے پیرا دین والا، پھر تے سونے تے سہاگا نہیں ہوندہ، سونے تے سونا ہوندہ ہے، ہاں پھر سونے تے سونا ہوندہ ہے۔ لو جناب فرمایا نعرے وہاں آواز جاتی تھی جی، نعرے تکبیر لگاؤں گا جی، ڈنڈی نہیں مارنی، آواز اپنی ٹکا کے بولنا ہے، یہ نعرے نال حضور دے دشمنوں کو پتہ چلے گا کہ چورا شریف سے جو آواز آ رہی ہے یہ پوری دنیا میں یہ آواز جاتی ہے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر۔ میں لگتا ہے تسی سارے مدہوش ہو محبت شیخ دے اندر، چلو سائیں بھی تے تنوں رب دا نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری تے تیارو جب چوک توجہ جی، سادات سے علاوہ یہ میں بات عرض کرنے لگا ہوں، جڑا جڑا تیار ہے ہاتھ نہ کھڑا کرے، بس چلو بس یہ مطلب ہے تیار ہو، چلو جڑا ہاتھ اتے ہی رکھو، جڑا جڑا تیار ہے وہ ہاتھ تھلے نہ کرے، ہاں نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ سبحان اللہ، کیا بات کیا بات۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی حیدری، یا علی حیدری، یا علی آمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث شریف جناب، سبحان اللہ جی، توجہ جی جی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، تشریف رکھو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ وہ حضرت قبلہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک حدیث تو سنا تیری میں اصلاح کرنی ہے، تو میں عرض کروں گا کہ آپ حضرت شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ والی، جو حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے،
آج وہ عربی میں بھی اور ساتھ فارسی میں شیخ محقق کے جملے عرض کر دیں تو ہمارا سینہ مدینہ بن جائے گا. سبحان اللہ. مرشد سنائیں گے آپ. جی جی وہ آپ سنائیں گے. آج شبد کے کار ہما دست ہمت و کرامت اس ہر چے خواہ دار کے را خواہ بے اذن پروردگار خود کے 10 سالوں کا مرافع کا تکا فی الجنہ. سبحان اللہ. حضرت قبلہ نے سنا دیا جی. اب ایک انہی کے حکم پر حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنا. جی خاموشی کے ساتھ جی خاموشی اختیار کرو. سبحان. بیٹھ جاؤ جلدی بیٹھ جاؤ تھلے بیٹھ جاؤ. جی 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 لو جی 5 تن 5 تن 5 تن اسی 5 تن ہی ہے. ذرا سارے کہو 5 تن. سبحان اللہ. جیدہ ہاتھ مولا حسین بادشاہ دے نام تے اٹھ جائے او دا ہاتھ تھلے کے میں رہ جیسا کمال کر دے. طاقت دیکھو. حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے پورے کے اشارے کے ساتھ. انگلی ہلا دے تو رہتا ہی کچھ نہیں. اے پیو گسے چاہ کے نا اپنے پترانوں اپنے گھر والے سربراہ کے نا سارے ہیں جی سہم جان دیں. اعلیٰ حضرت فرماتے حضور اگر ہوں کر دیں تو زمین و آسمان ختم ہو جائیں. یہ میرے حضور کی طاقت ہے. بے شک. ٹھیک. طاقت دیکھو. پورے کی طاقت سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. میں عرض کیا کرتا ہوں تم پورے کی طاقت کو نہیں سمجھ سکتے انگلی کی طاقت کو کیسے سمجھو گے. اور باقی رہا انگلی کا مسئلہ. تم انگلی کی طاقت کو نہیں سمجھ سکتے تو ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. ہاتھ کی طاقت کو کیسے سمجھو گے. ہاتھ کی طاقت کو نہیں سمجھ سکتے تو جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں. بازو کی طاقت کو کیسے سمجھو گے. جب تم ایک بازو کی طاقت کو نہیں سمجھ سکتے تو پورے ایک تن کی طاقت کو کیسے سمجھو گے. اور جب ایک تن کی طاقت نہیں سمجھ سکتے 5 تن کی طاقت کیسے سمجھو گے. اچھا 5 اگر تا کی زبر یہ 5 تن میں سب سے پہلے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم پھر سیدہ زہرا. بہت سی شانیں مولا علی کی ایسی ہیں جو سیدہ کی وجہ سے. سبحان اللہ. ہاں سب سے پہلے حضور جانے جانا پھر سیدہ زہرا پاک پھر مولا علی اور پھر حسنین کریمین طیبین طاہرین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. لیکن محبت کی بات آ رہی ہے حضرت کی توجہ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. عقیدہ بہت ضروری ہے. 5 تن پھر ایک باری بولو 5 تن. 5 تن دے نال پیار نہیں ہو دے کلمے دا اعتبار نہیں. یہ جو 5 تن کی تے کے اوپر زبر ہے اگر اس کو زیر میں بدل لے تب بھی بڑا فائدہ ہے. سبحان اللہ. اس کو زیر میں بدل لے تب بھی نقصان کوئی نہیں ہے. 5 تن 5 تن تو زبر ہے اور 5 تن 5 تن سے بھی پیار ہے 5 تن سے بھی پیار ہے. 5 تو یہی ہو گئے. باقی 3 کون سے. صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی. 5 تن نال بھی پیار ہے 5 تن دے نال بھی پیار ہے. کہتے نہیں تم کیا سمجھو مولا علی کی شان کو. میں نے کہا تم بتاؤ. کہتے ہیں علی وہ ہے جو صحرا سجا کر نبی کے گھر گئے. میں نے کہا صدیق وہ ہے جن کے گھر صحرا سجا کر نبی خود آئے. سبحان اللہ. علی وہ ہے جو حضور کے کندھوں پر آئے. میں نے کہا صدیق وہ ہیں جن کے کندھوں پر حضور آئے. اور جن کے کندھوں پر حضور آئے تو حضور نے اپنے دونوں ہاتھ صدیق اکبر کے سر پر رکھ کر بتایا میرے ابو بکر کے خلاف بھونکنے والوں یاد رکھنا ابو بکر دے مگر بڑے تگڑے ہاتھ نے. کوئی کہتا ہے کوئی کسی نے ابھی میری زندگی رہی اتوار کو سائیاں نے زندگی دی تھی اسلام آباد ترلائی کے اندر پروگرام ہے تاجدار بریلی کانفرنس
जहां पर आसिफ कमीने ने बैठकर कहा था मैं सिद्दीक को मोमिन नहीं मानता हूं, मैं क्या कमीनिया, मेरे सिद्दीक को मोमिन मानने के लिए पहले मोमिन बनना पड़ता है। बेशक बेशक जमाल इश्क मस्ती बेनियाजी, जलाल इश्क मस्ती नैन नवाजी, कमाल इश्क मस्ती ज़र्फ। इकबाल कहते हैं जेड़ा बंदा हुजूर दी मोहब्बत दी फड़कदा होवे समझ लेना थापा मौला अली दा लगे है। कमाल इश्क मस्ती ज़र्फ हैदर, जवाल इश्क मस्ती हरफ राजी। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम अपना फरमाया हम और अली और सैयदा ज़हरा और हसनैन करीमैन क़यामत के दिन इकट्ठे होंगे, इकट्ठे एक ही दस्तरखान पर खाना खाएंगे। सुभान और इरशाद फरमाया जो हमसे मोहब्बत करते हैं वो भी हमारे साथ होंगे। सुभान अल्लाह। और मैं यकीन कामिल से कहता हूँ जिन्होंने आपका हाथ यहाँ पकड़ा है या क़यामत वाले दिन भी नहीं छोड़ा इंशाअल्लाह। पीर अपने नारे लवांदा है ते सरकार इरशाद फरमा रहे हैं जे चाहते हो कि क़यामत वाले दिन अपना फरमा रहे हैं फरमांदे हो जे चाहते हो कि मैं तानू ना छड्डा ते अपना अकीदा पक्का रखना। बेशक बेशक तानू ते सनद लग गई है, इंदा पीर ते है ही कोई नहीं। अकीदे जब कहा जाता है ना अकीदा पक्का तो इससे मुराद होता है आला हजरत वाला अकीदा। बेशक किस किस का अकीदा आला हजरत वाला है? बस मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान पीर सैयद मेहर अली शाह साहब, हजरत शेख मुहक्किक अलल इतलाक मुहद्दिस देलवी, हजरत मुजद्दिद अल-फसानी, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।